السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم درجہ 12ویں میں شامل کتاب کہکشاں کا پہلا لیسن، پہلا سبق جو خاکہ کے نام سے ہے اس کے بارے میں سمجھیں گے کہ خاکہ کہتے کسے ہیں، خاکہ کس چیز کا نام ہے، خاکہ کون صنف ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے۔ یہ بچوں آپ تمام 12ویں کے بچوں کے لیے کافی اہم سبق ہے، کافی اہم لیسن ہے۔ خاکہ آپ سمجھ لو کہ یہ بھی ایک اب صنف کی حیثیت حاصل کر چکا ہے۔ یہ ایک صنف ہے، جیسا آپ پڑھتے ہو داستان، ناول وغیرہ وغیرہ، تو اسی طریقے سے یہ خاکہ بھی ایک صنف ہے۔ اور خاکہ کہتے کسے ہیں تو آپ یہ سمجھ لو کہ کسی بھی بڑی شخصیات کی، کسی بھی بڑے آدمی کی، چاہے وہ ادیب ہو یا شاعر ہو یا بہت بڑے رائٹر ہو، بڑے بزرگ ہوں، تو ایسے لوگوں کے خاکہ لکھا جاتا ہے۔ خاکہ مطلب سمجھتے ہو کہ نقشہ کھینچنا، یعنی کہ اس شخصیت کے، اس آدمی کے زندگی کے کچھ ایسے پہلو کو جو ان کی زندگی میں خصوصیت کا درجہ رکھتا ہے، ان چیزوں کو لے کر اور اس کو اپنے دلچسپ انداز میں بیان کر دینا، یہی خاکہ ہے۔ اور خاکہ نگاری کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو حضرت فرحت اللہ بیگ صاحب نے اپنے استاذ کا خاکہ لکھا ہے، اور یہ معلوم ہے آپ کو کہ فرحت اللہ کے استاذ جناب ڈی پی نذیر صاحب تھے، اور آپ وہ پڑھو گے آگے کے لیے کیسے جو ہے پڑھنے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ اپنے استاذ کا خاکہ لکھا ہے۔ کیوں لکھا ہے تو آپ خود وہاں پڑھنے جاتے تھے، استاذ نے کیسا پڑھایا، ان کا کیسا بیہیو تھا، آپ کے پڑھنے کا انداز کیا تھا، تو آپ کو اپنے استاذ میں کوئی خاص چیز، کچھ اچھی چیز لگی تو انہوں نے تحریر میں لا دیا، اسی تحریر کا نام خاکہ ہے۔ تو خاکہ جو ہے حضرت فرحت اللہ بیگ نے لکھا ہے، اور یہ بڑے اچھوتے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں، مزیدار انداز میں لکھا ہے۔ پڑھنے والا بھی لطف اندوز ہوتا ہے، طالب علم بھی، آپ بھی جو ہے پڑھو گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ بہرحال یہ خاکہ ہے اور یہ پہلا لیسن ہے۔ اور خاکے کے تعلق سے کیا سوالات بن سکتے ہیں، آپ کے امتحان میں کیا آ سکتے ہیں، تو آپ کے سامنے ہے کہ دیکھیں کہ خاکہ کہتے کسے ہے۔ اگزامپل کے طور پر اگر آپ کے ایگزام میں آیا کہ خاکہ نگاری کی تعریف ہے کیا، خاکہ نگاری کہتے کسے ہے، تو خاکہ نگاری کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخصیت کی تحریری تصویر کشی کو خاکہ کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی انسان ہو، بڑا انسان ہو، ادیب ہو، شاعر ہو، رائٹر ہو، مصنف ہو، تو اس کی جو ہے شخصیت، اس کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو کو تصویر کھینچ دینا تحریر کی صورت میں، تو وہی جو ہے خاکہ ہے۔ تو یہ خاکہ نگاری کی تعریف ہے کہ کسی شخصیت کی تحریری تصویر کشی کو خاکہ نگاری کہتے ہیں، یہ خاکہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ خاکوں میں کس کس صنف کے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ اب یہ بات ہوتی ہے کہ بہتر خاکہ کون سا ہوتا ہے، تو خاکے میں جیسے آپ خود نوشت پڑھے ہو، خود نوشت کے بارے میں ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ خود میں نے اپنا نوشت میں نے لکھنا، اپنے بارے میں لکھنا، یہ بھی ایک صنف ہے۔ سوانح ہے، سوانح مطلب ہوتا ہے جیونی، کسی کے جو ہے لائف کے جو ہے پوری جو ہے کہانی کو، اسٹوری کو جمع کرنا، اسے سوانح کہتے ہیں۔ یاد نگاری، کوئی بھی ایسی یادگار چیز کو تحریر کی شکل میں لانا، اسے یاد نگاری کہتے ہیں۔ انشائیہ ہے، جس طریقے سے یہ اصناف ہیں۔ تو جیسے خود نوشت ہے، سوانح ہے، یاد نگاری ہے، انشائیہ وغیرہ جو اصناف ہیں، ان میں اور خاکہ نگاری میں کچھ جو ہے ضرور جو ہے مطابقت ہوتی ہے۔ تو ویسے ہی جو ہے خود نوشت، سوانح، یادگاری، انشائیہ وغیرہ کی اجزاء، جو اجزاء ان میں ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ جو ہے خاکے میں ہوتے ہیں۔ اس لیے پوچھ رہا ہے کہ خاکوں میں کس کس صنف کے اجزاء شامل ہوتے ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ خود نوشت ہے، سوانح ہے، یاد نگاری ہے، انشائیہ وغیرہ کے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔
تو اگر یہ کوشچن آ گیا کہ خاکوں میں کس کس صنف کے اجزاء شامل ہوتے ہیں تو جواب ہے خود نوشت، سوانح، یادگاری، مشاہیہ وغیرہ، یہ جو ہے آپ کا جواب ہے۔ آگے جو ہے دیکھتے ہیں کہ مرزا فرت اللہ بیگ نے کس پر خاکہ لکھا ہے۔ کوشچن آ سکتا ہے کہ فرت اللہ بیگ نے کس پر خاکہ لکھا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ مرزا فرت اللہ بیگ نے خاکہ جو ہے اپنے استاد یعنی ڈپٹی نذیر احمد کے اوپر لکھا ہے۔ تو فرت اللہ بیگ نے کس میں خاکہ لکھا ہے؟ اپنے استاد پہ لکھا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ فرت اللہ بیگ کے استاد کا نام کیا ہے۔ پوچھ رہا ہے کوشچن کہ ان کے استاد کا نام کیا ہے، تو آپ کے استاد کا نام تھا ڈپٹی نذیر احمد۔ یہ بہت بڑے افسانہ نگار تو نہیں، ناول نگار ہیں، ان کے کئی جو ہے ناول 10ویں کلاس میں بھی شامل ہیں، آپ اس میں بھی پڑھیں گے۔ بہرحال یہ بڑی شخصیت ہے اور کافی انہوں نے ناول لکھے ہیں، اور یہ فرحت اللہ صاحب جو ہیں یہ اپنے استاد ڈپٹی نذیر صاحب کے پاس جو ہے پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے ہی جو ہے اپنے استاد کا خاکہ لکھا ہے۔ اور جو اسٹوڈنٹ استاد کے پاس پڑھا ہو اور وہ اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے بارے میں لکھے تو بہتر ہی لکھا ہوگا۔ اور آپ جانتے بھی ہو کہ یہ پہلا لیسن ہے خاکہ، اس کے بعد فرحت اللہ صاحب کا تعارف پیش کیا گیا، اس کے بعد جو مین چیپٹر ہے ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، یہ جو ہے پہلا چیپٹر، پہلا سبق اس لیے جو ہے ڈالا گیا ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ استاذ اور شاگرد کے درمیان کیا رشتہ ہوتا ہے، کیا تعلق ہوتا ہے، کیا بیہیو ہونا چاہیے، اسی لیے پہلا چیپٹر جو ہے لایا۔ بہرحال وہ بعد میں ہم پڑھیں گے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ فرحت اللہ بیگ کے استاد کا نام کیا تھا، تو فرحت اللہ بیگ کے استاد کا نام ڈپٹی نذیر احمد تھا۔ آگے دیکھتے ہیں فرحت اللہ بیگ نے کس عنوان سے خاکہ لکھا ہے۔ یہ پوچھ رہا ہے کہ فرحت اللہ بیگ نے جو خاکہ اپنے استاد کا لکھا ہے تو اس کا عنوان کیا ہے، اس کی سرخی کیا ہے، کس نام سے لکھا ہے، تو اس کا عنوان ہے ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ یہ جو ہے انہوں نے خاکہ لکھا ہے اس نام سے، یعنی اس کا جواب فرحت اللہ بیگ نے کس عنوان سے خاکہ لکھا ہے، تو جواب ہے ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ آگے دیکھتے ہیں کہ کیسا کوشچن ہے۔ تو فرحت اللہ بیگ کے والد کا نام کیا ہے۔ فرحت اللہ بیگ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ ان کے والد کا نام کیا تھا، تو فرحت اللہ بیگ کے والد کا نام جو ہے مرزا حشمت اللہ بیگ۔ آپ کے والد کا نام مرزا حشمت اللہ بیگ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں فرحت اللہ بیگ کے جد امجد کا نام پوچھ رہا ہے۔ فرحت اللہ بیگ کے جد امجد کون تھے، یعنی دادا پردادا جو ہوتے ہیں، پردادا، تو اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ ان کے جد امجد کا نام کیا تھا، تو ان کے جد امجد کا نام جو ہے مرزا افضل بیگ تھا۔ مرزا افضل بیگ جو ہے ان کے جد امجد کا نام ہے۔ اچھا، ایک کوشچن آیا اوپر کہ فرحت اللہ بیگ کے والد کا نام کیا تھا، تو یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ ان کی ماں کا نام کیا تھا، تو ان کی جو ہے ان کی ماں کا نام مشرف جہاں بیگم ہے، تو ان کی ماں کا بھی نام اگر پوچھ دے تو ان کی ماں کا نام مشرف جہاں بیگم تھا۔ آگے دیکھتے ہیں فرحت اللہ بیگ کے جد امجد کہاں سے ترک وطن کر ہندوستان آئے تھے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے جد امجد یہ ہندوستان کے نہیں تھے بلکہ دوسرے وطن میں رہتے تھے، یہ لوگ وہاں سے ترک وطن کر کے آئے تھے۔ تو ان کے جد امجد جو تھے مرزا افضل بیگ صاحب، تو یہ ترک وطن کر کے ہندوستان آئے تھے۔ وہ کون سا وطن تھا، تو اس کا نام ہے بدخشاں۔ آپ کے جد امجد بدخشاں سے ترک وطن کر کے آئے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ فرحت کے دادا کا نام کیا ہے، یعنی فرحت اللہ بیگ کے دادا کا نام کیا ہے، دادا کا نام پوچھ رہا ہے، تو ان کے دادا کا نام تھا مرزا عبداللہ بیگ۔ فرحت اللہ بیگ کے دادا کا نام مرزا عبداللہ بیگ۔ آگے نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں کہ فرحت اللہ بیگ کی تاریخ پیدائش و جائے پیدائش کیا ہے، یعنی آپ کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے اور جائے پیدائش کیا ہے، آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے، کس جگہ پیدا ہوئے، اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ تو آپ کی تاریخ پیدائش 1885 ہے، 1885 میں آپ پیدا ہوئے، اور محلہ چوڑی والان دہلی، یعنی آپ
दिल्ली के सरजमीन पर पैदा हुए, मोहल्ला चूड़ी वाला दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सवाल देखते हैं कि फरहतुल्लाह बेग का इंतकाल कब कैसे हुआ। आपका इंतकाल हुआ तो कब हुआ, तारीख़ वफ़ात क्या है और किस वजह से हुआ, तो ये देखते हैं कि क्या है इसका जवाब। फरहतुल्लाह बेग का इंतकाल कब कैसे हुआ, तो 27 अप्रैल 1947 को आपका इंतकाल हुआ। और कैसे हुआ, तो आर्ज़ कल्ब से, यानी हार्ट अटैक से। आर्ज़ कल्ब ये उर्दू का लफ्ज़ है। आर्ज़ा मतलब है मर्ज और कल्ब मतलब धड़कन, यानी धड़कन, जिसे हम आप आम ज़बान में, आजकल के ज़बान में बोलते हैं हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक से इनका जो है इंतकाल हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, फरहतुल्लाह बेग की यादगार तहरीर का नाम क्या है। आपने तो वैसे बहुत सारी तहरीरें की हैं, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी तसनीफ़ात हैं, उनमें यादगार तहरीर पूछ रहे कि यादगार तहरीर क्या है, तो दिल्ली का यादगार मुशायरा। दिल्ली का यादगार मुशायरा आपकी यादगार तहरीर है, बहुत प्यारी किताब है। और उसके बाद फूल वालों की सैर, फूल वालों की सैर, ये दो तसनीफ़ आपकी बहुत अहम और उम्दा जो है तहरीर है। इसके ताल्लुक़ से पूछ रहा है कि यादगार तहरीर कौन सी है, तो दिल्ली का यादगार मुशायरा और फूल वालों की सैर। अगला सवाल देखते हैं, फरहतुल्लाह बेग की शोहरत का सबब क्या है, यानी आपको जितनी शोहरत मिली है फरहतुल्लाह बेग को के, तो उसका रीज़न क्या है, उसका सबब क्या है, वो कौन ऐसा कारनामा है जिसकी वजह से आपको सबसे ज़्यादा शोहरत मिली। तो वो किताब, वो कहानी है, वो किताब है, वो सिन्फ है खाका, उसी का नाम है डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ और उनकी ज़बानी। ये जो है तहरीर, ये खाका इतना अदबी दुनिया में मकबूल हुआ कि यही इनकी शोहरत का सबब बन गया। तो फरहतुल्लाह बेग की शोहरत का सबब डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, ये तहरीर आपकी शोहरत का सबब है। अगला सवाल देखते हैं कि इंशा, दीवाने यकीन, दीवाने नज़ीर, मेरी दास्तान और मेरी शायरी किसकी कुतुब है। यानी ये जो किताब है इंशा, दीवाने यकीन, दीवाने नज़ीर, मेरी दास्तान और मेरी शायरी, ये किन की किताबें हैं, किन की तसनीफ़ है, तो ये फरहतुल्लाह बेग साहब की है। फरहतुल्लाह बेग साहब ने ये किताबें तहरीर की हैं। और भी इनके बहुत सारे कारनामे हैं, जैसे इन्होंने तालीम हासिल की थी, तो आप जो है वो हाई कोर्ट के जज भी बनते हैं, और फिर आप कई सारे एग्ज़ाम देते हैं और बड़े बड़े जो है ओहदे को हासिल करते हैं। फरहतुल्लाह बेग साहब ये दिल्ली के रहने वाले थे, जो उस ज़माने में अदबी जो है शहर था, अदबी जगह थी। इनका एक मज़मून भी है मज़ामीन फ़रहत के नाम से। मज़ामीन इनका एक जो है फरहतुल्लाह बेग साहब की मज़ामीन का नाम क्या है। इन्होंने एक मज़मून लिखा है, वो जो है मज़ामीन फ़रहत के नाम से जो है शाये हुआ था। वो भी एक जो है अच्छी तहरीर है, अच्छी किताब है इनकी। मज़ामीन फ़रहत, ये भी जो है आपका कारनामा है, और ये मज़ामीन फ़रहत जो है 7 जिल्दों में शाये हुआ था। ये भी एक इनका कारनामा है। आप फ़रहत साहब खेल से भी दिलचस्पी रखते थे। आप खेल जो है वो शतरंज भी खेला करते थे, और टेनिस भी खेला करते थे, क्रिकेट भी खेला करते थे। तो आपको दिलचस्पी खेलों से भी थी, तो आप शतरंज खेला करते थे, टेनिस खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, वगैरह खेलों से भी आपको दिलचस्पी थी। और आप जो है हैदराबाद के एक स्कूल में मुकर्रर हुए थे, अंग्रेज़ी के मुअल्लिम। हैदराबाद के स्कूल में अंग्रेज़ी के मुअल्लिम भी आप जो है मुकर्रर हुए थे। वो तलाश माश के लिए जो आप दिल्ली छोड़कर हैदराबाद गए थे, तो वहाँ पे जो है आप अंग्रेज़ी की मुअल्लिम भी जो है थे। बहरहाल
آپ کے بہت سارے کارنامے ہیں اور یہ ایک سبق بہت اہم سبق ہے آپ کے لیے، آپ کے کلاس کے لیے، آپ کے ایگزام کے لیے۔ میں جو آف لائن کلاس چلتی ہے اس میں جو سیٹ وغیرہ بنتے ہیں، ہم اس سیٹ کو بھی آپ کے سامنے لائیں گے، آپ کے لیے ڈال دیں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے اس چینل سے جڑیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، دوسرے کو بھی جو ہے آپ اس کو شیئر کر دیں تاکہ دوسرے بھی حاصل کریں۔ علم کو پھیلانا یہ بہت بڑی بات ہے، اچھی بات ہے۔ تو اگر آپ جو ہے اس کو دیکھیں، پڑھیں، اس کے بعد دوسرے کو شیئر کر دیں تو اس سے جو ہے دوسرے کو بھی فائدہ ہوگا، تو وہ بھی جو ہے آپ کے لیے دعائیں کرے گا۔ بہرحال اس سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں، پھر ایک اچھے سبق کے ساتھ، ایک نئی جو ہے ویڈیو کے ساتھ ہم پھر اگلے کلاس میں ملیں گے آپ سے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔